بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا ودود صلی علی سیدنا محمد وآلہ وصحابہ انکا رحیم ودود۔ مرشد من فضل شاہ فاضلی، مرشد من فضل شاہ فاضلی، کتب دو عالم بود کامل ولی۔ مست و رقصاں تیری چوکھٹ پہ فقیر آتے ہیں، مست و رقصاں تیری چوکھٹ پہ فقیر آتے ہیں، نور والے تیری الفت کے اسیر آتے ہیں۔ 1968-69 کی بات ہے کہ ایک روز قرآن پاک کی تفاسیر میں اختلاف کا ذکر چھڑ گیا۔ حضرت فضل شاہ صاحب قطب دو عالم المعروف سائیں نور والے نے اس کی یہ بات بتائی کہ اکثر مفسرین نے روایات کے سہارے اور ان کی روشنی میں تفسیر قرآن پاک کی ہے۔ اگر سیاق و سباق اور قرآن عزیز کو مدرج دعویٰ و ثبوت کو مد نظر رکھا جاتا تو اختلافات رونما نہ ہوتے۔ اگر آج بھی اس انداز سے تفسیر کی جائے تو اختلاف کی بیہ کنی ہو سکتی ہے۔ قرآن مجید کی تفسیر لکھنے کے لیے استدعا کی گئی تاکہ مسلمانوں میں اختلاف مٹے اور مرکزیت قائم ہو، تو آپ نے اس عظیم کام کی ذمہ داری قبول فرما لی۔ آپ کے ارشادات کے مطابق امی وہ نہیں جو ناخواندہ ہو، بلکہ وہ ہے جو بظاہر علم کسب نہ پڑا ہوا ہو لیکن بحر علم الہی کا شناور و غواص ہو۔ امی کی جو تعریف ہے، وہ ڈیفینیشن ہے، وہ بزرگان دین نے فرمائی ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ امی علوم کا وہ معدن اور مرکز ہے جہاں سے ساری کائنات کے علوم کے سرچشمے پھوٹے اور جاری و ساری رہے۔ امی کا استاد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہوتا ہے۔ امی سے امی بنتا ہے یہ مقام و مرتبہ محبوب خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق و محبت سے نصیب ہوتا ہے۔ حضرت مہدومانہ المعروف سائیں نور والے بھی امی تھے۔ جید علماء اور ماہرین علم القرآن الحدیث آپ کی محفل میں طفل مکتب نظر آتے تھے۔ آپ نے نماز تہجد کے بعد تفسیر قرآن پاک لکھوانا شروع کی۔ اولاً متعلقہ آیات مبارکہ کا ایسا ترجمہ بیان فرماتے جو اصل عبارت کے قریب ترین ہوتا۔ فرماتے تھے کہ جو قرآنی الفاظ اردو میں مستعمل اور ان کے معنی و مطالب واضح ہیں، ان کو منعاً ضبط تحریر میں لانا چاہیے، کیونکہ علیم مطلق نے جو الفاظ قرآن پاک میں بیان فرمائے ہیں ان سے بہتر اور کوئی لفظ نہیں ہو سکتا۔ آیات مبارکہ کی تفسیر کے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ اس میں ہماری اپنی کوئی زیر زبر اور پیش تک نہیں، سب الہامی ہے، وحبی ہے، علم لدنی ہے۔ اکثر و بیشتر پوری آیات کی تفسیر پاک آنکھوں کے
سامنے آ جاتی ہے اور پڑھ کر لکھا دیتے ہیں۔ ابتدا تفسیر پاک، حضور پر نور، شمس العارفین، سراج السالکین، مصدر فیض و کرم، نجم الہدیٰ، سرتاج اولیاء، سرتاج عاشقاں، سرتاج کاملہ، سرتاج اکملہ، مجد اعظم، کلندر اعظم، حضرت غلام رحمان سکٹی صاحب نور والے حوالہ کرتاس کیا کرتے تھے اور بآئینہ ہو ان الفاظ اور ترتیب سے لکھتے تھے جس طرح آپ زبان ترجمان حق بیان سے ادا فرماتے تھے۔ بعد میں چند ایک دوسرے احباب نے لکھنا شروع کر دیا۔ 2 سال کے عرصہ میں صرف 5 سپاروں اور 4 رکوعات کی تفسیر ہو سکی۔ دری اثنا جناب محمد اشرف فاضلی قادری صاحب نور والے تشریف لائے اور با اجازت مرشد تفسیر پاک لکھنا شروع کر دی۔ آپ تفسیر اس طرح ضبط تحریر میں لاتے تھے کہ پہلے دیگر تفاسیر سے متعلقہ آیات کی تفسیر کا مطالعہ کرتے، پھر حضرت فضل شاہ صاحب قطب دو عالم المعروف سائی نور والے آپ کے بیانات کردہ مفہوم کی روشنی میں بامحاورہ رقم کرتے تھے۔ جب آپ بستر وصال الہی پر دراز ہوئے تو صرف پارہ ام کی تفسیر لکھوانی باقی تھی۔ عرض کیا گیا حضور ابھی تو تفسیر پاک کا حادثہ کام باقی ہے اور آپ نے دائمی رخصت کی خبر سنا دی ہے۔ اگر بعد میں کوئی سخت مقام درپیش آیا اور رہنمائی کی ضرورت محسوس ہوئی تو اللہ کے فضل و کرم سے ایسا کوئی مقام نہیں آئے گا۔ اگر کوئی ہے تو ابھی دریافت کر لو۔ اگر آئندہ کوئی دشواری پیش آئی تو اس گھاٹی کو آسان بنانا ہمارا ذمہ ہے۔ جناب حضور پر نور حضرت غلام رحمان سکٹی صاحب کلندر اعظم نور والے جو تفسیر لکھا کرتے تھے وہ ابھی کتابی شکل میں مرتب و مدون نہیں ہوئی۔ مرشد کے وصال کے بعد جناب اشرف فاضلی صاحب نے قرآن پاک کی تفسیر کو جو بیان کی وہ شائع ہوئی ہے۔ میں آپ کے سامنے سورہ مزمل کی تفسیر بیان کر رہا ہوں۔ بیان کرنے میں، پڑھنے میں اگر کوئی بھول چوک ہو جائے تو میں اس کے لیے معافی چاہتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا المزمل، اے چادر میں لپٹنے والے۔ سورہ مزمل کی ابتدا ذات رسول کی ایک مبارک صفت سے ہوتی ہے۔ جس حال کو اللہ کا محبوب پسند کرے اللہ اسے پسند کرتا ہے۔ چادر اوڑھنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ چادر کو پاک رکھنا اور ناپاکی سے الگ رکھنا سنت رسول کے حوالے سے تقاضۂ ادب ہے۔ حاصل، چادر اوڑھنا اللہ کے رسول کی سنت ہے۔ اپنی چادر کو پاک رکھنا چاہیے کہ یہ تقاضۂ ادب ہے۔ قم اللیل الا قلیلا، رات کو قیام فرمائیے سوائے کچھ رات کے۔ نماز عشاء کے بعد رات کے ابتدائی حصے میں آرام کرنا اور رات کے آخری حصے میں قیام کرنا
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا۔ نماز عشاء کے بعد جلد سو جانے والا ہی رات کے آخری حصے میں اٹھ سکتے ہیں۔ رات کو نماز کے لیے قیام کرنا جسمانی قوت میں بھی اضافہ کرتا ہے، روحانی قوت میں بھی اضافہ کرتا ہے۔ رات کی حقیقت خلوت ہے، اور خلوت قیام لیل سے روشن ہوتی ہے۔ دن کی حقیقت جلوت ہے، خلوت روشن ہو تو جلوت روشن ہوتی ہے۔ حاصل قیام لیل سے جو برکات حاصل ہوتی ہے وہ کسی دوسرے طریقے سے حاصل نہیں ہو سکتی۔ نصفہ او انقص منہ قلیلا، نصف شب یا اس سے کچھ کم کر لیجیے۔ آدھی رات کو قیام لیل کے لیے اٹھنا، رات کے ڈھل جانے پر قیام لیل کے لیے اٹھنا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طریقت ہے۔ یہ نماز تہجد کے لیے وقت بتایا گیا ہے کہ یہ رات کا آخری نصف حصہ بھی ہو سکتا ہے، اس سے کچھ کم بھی ہو سکتا ہے۔ حاصل نماز تہجد کا وقت رات کا آخری نصف حصہ ہے یا اس سے کچھ کم۔ او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، یا اس کو کچھ زیادہ کر لیجئے اور قرآن پاک کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھیے۔ رات کے آخری حصے میں تہجد کے لیے قیام کرنا اللہ کے نزدیک بہت پسندیدہ کام ہے، اس لیے اس میں کچھ وقت بڑھا بھی لیا جائے تو باعث راحت ہوگا، مگر آرام کرنے کا حکم بھی حکم الہی ہے، اور قیام لیل کے وقت کو بڑھانے کے معنی اسے عشاء کے قریب لے جانے کے نہیں ہے۔ قرآن شریف کو ترتیل کے ساتھ پڑھنا یہ ہے کہ اسے آرام سے پڑھا جائے، ادب سے پڑھا جائے، لحن سے پڑھا جائے، دائرۂ ابدیت میں ہونے کا ثبوت امر الہی کی تعمیل سے دیا جائے، اور احکام الہی کی شان کو ملحوظ رکھا جائے۔ حاصل رات کے آخری نصف حصے میں نماز تہجد کے لیے قیام کو قدرے بڑھا بھی لیا جائے تو درست ہوگا۔ قرآن شریف کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھا جائے، ادب سے پڑھا جائے، لحن سے پڑھا جائے، امر الہی کی تعبیر کے لیے ارادے سے پڑھا جائے، اور حکم الہی کی شان کو ملحوظ رکھا جائے۔ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ہم عن قریب آپ پر ایک ثقیل بات کا القاء کرنے والے ہیں۔ قول ثقیل کے تحمل کے لیے نماز تہجد بڑی اہمیت رکھتی ہے، اس میں باقاعدگی کا ہونا بہت ضروری ہے۔ قول ثقیل حق کے اظہار کے بعد مخالفین کے تکلیف دہ رویے کو صبر سے برداشت کرنے کا حکم ہے۔ منکرین حق کی مخالفت کو ان کی کم علمی کی بدولت جاننا، ان کو راہ فلاح دکھانے کے لیے پوری صحیح کرنا بڑے عزم کے کام ہے۔ مخالفت کرنے والوں کے مطابق رہنا مروت ہے، اور مروت بڑا بھاری کام ہے۔ حاصل باری بات کے تحمل کے لیے نماز تہجد بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ مروت کا حکم بھاری بات ہے، مروت سے ہی حق پہنچنے والوں کی
شان کا پتہ لگتا ہے، مروت سے ہی حق پہنچانے والوں کی شان کا پتہ لگتا ہے۔ اِنَّ ناشئۃ اللیل ہی اشد وَأَقْوَمُ قِیلًا، یقیناً رات میں اٹھنا زیادہ دباؤ ڈالتا ہے اور بات خوب سیدھی ہوتی ہے۔ رات کا اٹھنا نفس پر بہت گراں ہوتا ہے۔ اپنے نفس پر حاکم ہونے کا راستہ اللہ کے محبوب کے قدم کی بدولت روشن ہے اور روشن رہے گا۔ جاگنے والوں سے ہی جاگ لگے تو راتوں کا جاگنا نصیب ہوتا ہے۔ طالب مطلوب ایک ساتھ ہوتے ہیں، اس لیے بات خوب سیدھی ہوتی ہے۔ یہ وقت ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کے پیاروں کے سوا سب سو جاتے ہیں۔ حاصل، رات کا اٹھنا نفس پر گراں ہوتا ہے۔ اس وقت کی دعا بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ اِنَّ لَکَ فِی النَّہَارِ سَبْحًا طَوِیلًا، بے شک دن میں بھی آپ کے لیے تسبیح طویل ہوتی ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب کو خیر کی تقسیم کا جو شرف بخشا ہے، اس کی شان بہت بلند ہے۔ جسمانی امراض سے لوگوں کو نجات حاصل کرنے میں مدد دینا، روحانی امراض سے نجات حاصل کرنے میں لوگوں کو مدد دینا، آنے والوں کی ضروریات زندگی کا اہتمام کرنا اور ان کے انتظار میں رہنا، اور آنے جانے والوں کی سلامتی کا پورا دھیان رکھنا، کسی بھی صورت سے آنے والے کو ذکر الہی کی طرف ضرور راغب کرنا، یہ سب اللہ کے محبوب کی تسبیح ہے، مصروفیت ہے اور مسلسل ہے، اس لیے طویل ہے۔ حاصل، خدمت خلق کے لیے تیاری کرنا اور خدمت خلق میں لگے رہنا، حق کو ان پر روشن کرنا اور آنے جانے والوں کی سلامتی کا پورا دھیان رکھنا بڑی مصروفیت ہے اور مبارک مصروفیت ہے۔ واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا، اور اپنے رب کے اسم کا ذکر کیجئے اور اسی کی طرف توجہ رکھیے۔ اپنے رب کے جس اسم شریف کا بھی ذکر کیا جائے وہ باعث برکات ہوگا۔ ذکر حسب حال ہو تو راحت بے پایا ہوتی ہے۔ امور دنیا سے فراغت کے لمحات میں ذکر الہی میں مصروف ہونے سے جو روحانی تقویت ملتی ہے، اس کو محسوس ہی کیا جا سکتا ہے۔ ذکر کرنا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ درود پڑھنا اللہ پاک کی سنت ہے۔ ذکر کرنے والا اللہ کے محبوب کا قرب پا لیتا ہے اور درود پاک پڑھنے والا اللہ کا قرب پا لیتا ہے۔ حاصل، اپنے رب کے اسم کا ذکر کرتے رہنا چاہیے اور لوگوں کے ساتھ رہتے ہوئے بھی مقصود اللہ کی رضا ہی ہونی چاہیے۔ رب المشرقین، رب المشرق والمغرب، لا الہ الا هو فاتخذہ وکیلا۔ رب المشرق والمغرب، لا الہ الا هو فاتخذہ وکیلا، جو مشرق و مغرب کا رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، تو اسی کو اپنا وکیل بنائیے۔ مشرق و مغرب کے تمام مقامات پر پالنے والے کا علم اللہ تعالیٰ کو ہی ہے۔ مشرق و مغرب کے تمام مقامات پر پالنے کا علم اللہ تعالیٰ کو ہی ہے، جو خالق کل ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اللہ کی عبادت اللہ کے رسول کے اسوہ حسنہ کے مطابق ہوگی تو وہ بندگی ہوگی، ورنہ وہ شوکت نفس کی کوئی صورت ہوگی۔ اللہ کو وکیل بنانا یہ ہے کہ اپنا حق ادا کرنے کے بعد اسی سے یہ دعا کی جائے کہ یا اللہ، تیرے محبوب
کا اتباع تیرے فضل و کرم سے ہی ممکن ہے۔ تو ہمارے کام کو آسان کر دے کہ تو ہی کار ساز ہے۔ حاصل مشرق و مغرب کو ہر مقام پر ملحوظ رکھنا چاہیے۔ اللہ کی رضا ہی ہر مقام پر مقصود ہونی چاہیے۔ اپنے رب کو وکیل بنانے والے یہ یقین رکھتے ہیں کہ جو بھی ہو رہا ہے ہماری بھلائی کے لیے ہو رہا ہے۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَأَهْجُرْهُمْ حَجْرًا جَمِيلًا، اور ان کی باتوں پر صبر کیجیے اور اچھے طریقے سے ان سے کنارہ کشی اختیار کیجیے۔ منکرین حق کی تکلیف دہ باتوں پر صبر کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ صبر یہ ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ حق کے حوالے سے ہمیں لوگوں کے ساتھ کیا کرنا ہے، یہ نہ دیکھا جائے کہ ہمارے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ جب کوئی حق کو ماننے سے انکار کا اعلان کر دے تو اس سے کنارہ کشی کرنے کا مقام آ جاتا ہے۔ اچھے طریقے سے کنارہ کشی اختیار کرنا یہ ہے کہ منکر حق کی بے علمی کو ملحوظ رکھتے ہوئے اس کے راستے کو آسان بنانے کی کوشش کی جائے۔ حاصل دل آزاری کرنے والے کی باتوں کو صبر کرنے کا دل آزاری کرنے والوں کی باتوں پر صبر کرنے کا حکم ہے، اور ان سے کنارہ کشی کے لیے اچھے طریقے کا اختیار کرنا ضروری ہے۔ وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا، اور چھوڑیے مجھے اور صاحبان نعمت مکذبین کو، اور انہیں تھوڑی مہلت دیجیے۔ صاحبان نعمت کو مترفین بھی کہا گیا ہے۔ یہ غرور و غفلت میں پڑے رہتے ہیں، نعمت کی موجودگی میں اپنی شان کو دیکھتے ہیں اور یہ نہیں دیکھتے کہ توفیق دینے والے کے حضور پیشی ہوگی، تو یہ بھی پوچھا جائے گا کہ ہماری عطا کردہ نعمت کو تم نے کیسے استعمال کیا۔ یہی لوگ انجام سے آگاہ کرنے والوں کو جھٹلاتے رہے ہیں۔ اتمام حجت کے حوالے سے ان مکذبین کو تھوڑی مہلت دینے کا حکم دیا گیا ہے کہ ان سے کنارہ کشی کے بعد ان کو یہ موقع بھی ملے کہ یہ اپنے رویے پر نظر کریں اور اپنی بھی ہواؤں کو پہچانے۔ اتمام حجت کے بعد مکذبین اللہ کی گرفت میں آ ہی جائیں گے۔ حاصل صاحبان نعمت مکذبین سے نپٹنا اللہ کے ذمہ ہے۔ ان سے کنارہ کشی کے بعد انہیں کچھ معطل دینی امر الہی ہے۔ ان لدینا انکالا و جہیما، ہمارے پاس بھاری بھیڑیاں اور بھڑکتی آگ ہے۔ نعمت پر اترانے والے مکذبین حق کا انجام بیان فرمایا گیا ہے کہ ان کے لیے ان کے اعمال کا سرا اللہ کے ہاں بھاری بھیڑیوں اور بھڑکتی آگ کی صورت میں موجود ہے۔ بھاری بھیڑیاں ان کو ساکن کر دے گی اور بھڑکتی آگ ان کے اعمال کا حاصل ہوگی۔ بھاری بھیڑیوں سے کسی کی حرکات کو ختم کرنے کی کوشش کرنا بھی بندے کا حق نہیں ہے۔ کسی کو آگ کی سزا دینا بھی بندے کا حق نہیں ہے۔ وَتَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابٍ أَلِيمٍ، وَتَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابٍ أَلِيمٍ، اور گلے میں پھنسنے والا طعام اور المناک عذاب ہے۔ صاحبان نعمت جو حق کی تکذیب کرنے میں اپنی شان دیکھتے ہیں، ان کو قیامت کے دن ایسا کھانا دیا جائے گا جو ان کے گلے میں پھنسے گا، اور اس کے ساتھ ان کے لیے المناک عذاب بھی ہوگا۔ جو کھانا اللہ کی رضا کے خلاف ہو، طیبات پر مشتمل نہ ہو اور خدائی مہمانوں کا حصہ اس میں نہ رکھا گیا ہو، وہ حال پر برا کھانا ہے۔ یہ حال پر بھی جسم کو نقصان پہنچاتا ہے، آخرت میں بھی نقصان پہنچائے گا۔ یہ کھانا بھی ایک عذاب ہوگا
اور اس کے بعد المناک عذاب بھی ہوگا۔ حاصل گلے میں پھنسنے والا طعام نہیں کھانا چاہیے، کسی کو بھی نہیں دینا چاہیے کہ یہ عذاب کا درجہ رکھتا ہے۔ المناک عذاب انسان کے اپنے اعمال کا پورا صلہ ہوگا جو صرف اللہ ہی دے سکتا ہے۔ یوم ترجف الارض والجبال وکانت الجبال قصیبا مہیلا، جس دن زمین اور پہاڑ تھر تھرائیں گے اور پہاڑ ریت کے بہتے ہوئے ٹیلے بن جائیں گے۔ زینت زمین کی صورت میں اللہ نے جو اہتمام کیا ہے اور زمین کے اللہ تعالیٰ نے جو خزانے رکھے ہیں اور زمین کو ہلنے سے روکنے کے لیے پہاڑوں کی میخوں کی طرح گاڑ دیا گیا ہے، یہ سب قیامت کے دن تک ہے۔ قیامت کے دن تمام زمین زلزلے سے لرز اٹھے گی اور اپنے سارے بوجھ نکال کر باہر رکھ دے گی۔ پہاڑ اس پر تھر تھرا کر ٹوٹیں گے اور ریت کے ٹیلے ہو جائیں گے۔ مضبوطی میں پہاڑ کی مثال دی جاتی ہے، جب پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو کسی دوسری چیز کی مضبوطی کے معنی کیا رہ جائیں گے۔ حاصل اللہ تعالیٰ کی قدرت حال پر بھی محیط ہے، آخرت پر بھی محیط ہے، اور اللہ کی قدرت کے سامنے کسی چیز کی مضبوطی کی حقیقت کچھ بھی نہیں۔ اِنَّا ارسلنا علیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا، ہم نے تمہاری طرف رسول بھیجا کہ تم پر شاہد ہے جیسے ہم نے فرعون کی طرف رسول بھیجا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرتبہ بیان فرمایا گیا ہے کہ آپ شاہد ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، راہ راست پر رہنے والوں کو ان کے اچھے انجام کی بشارت دینا اور خلاف حق کرنے والوں کو ان کے برے انجام سے ڈرانا آپ کا کام ہے۔ ماضی میں بھی رسول بھیجے گئے ہیں، فرعون کی طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا گیا۔ فَعَصَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا فَأَخَذْنَهُ أَخْذًا وَبِيلًا، تو فرعون نے رسول کی نافرمانی کی، پھر ہم نے اسے سخت سزا دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون اور اس کی قوم کی بھلائی چاہی۔ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صداقت کی روشن نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی آپ سے عداوت جاری رکھی اور آپ کی نافرمانی کو اپنا طریق زندگی بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے توفیق چھین لی اور اسے عبرتناک انجام سے دوچار کر دیا۔ حاصل شاہد کی شہادت سے صداقت و کذب کا فیصلہ ہوتا ہے۔ ماضی میں بھی ایسے ہوا ہے، جو اپنے بئی ہواؤں کی نافرمانی کرے اس سے توفیق چھن جاتی ہے، اس کا انجام عبرتناک ہوتا ہے۔ وَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا، فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا، اور پھر اس دن کیسے بچو گے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا۔ قیامت کے دن کی سختی کو واضح فرمایا گیا ہے کہ دنیا کے مصائب و الام تو اپنی جگہ رہے، قیامت کے دن کی ہولناک اس قدر شدید ہوگی کہ وہ بچوں کو بوڑھا کر دے گی، اور اس دن کے عذاب سے بچنے کی فکر حال پر کرنی چاہیے، اسی حال کا مستقبل بننے والا ہے۔ حاصل حال پر بچوں کی افزائش کو شدید طور پر متاثر کرنے والے ہولناک مناظر سے ان کی حفاظت کرنی چاہیے۔ السماء منفطر بہ کان وعدہ مفعولا، آسمان اس دن پھٹ جائے گا اور اس کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کسی شے کو بھی بے مقصد نہیں بنایا۔
آسمان کو جس منشا کے لیے بنایا گیا یہ قیامت کے دن پورا ہو جائے گا۔ اس دن آسمان پھٹ جائے گا اور اللہ کا تعالیٰ کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا۔ تمام اشیاء اپنے انجام کی طرف بڑھ رہی ہیں۔ حضرت انسان بھی اپنے منشا تخلیق کو دیکھنا چاہے کہ اسی میں اس کی فلاح ہے۔ حاصل جب انسان کو دی کی مہلت کلی طور پر ختم ہو جائے گی تو قیامت واقع ہو جائے گی اور آسمان پھٹ جائے گا۔ ہمارے وعدے کو بھی باحیثیت عبداللہ پورا ہونا چاہیے۔ ان لحاظ ہی تذکرہ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، یہ تو تذکرہ ہے تو جو چاہے اپنے رب کی طرف راہ لے۔ قرآن پاک کی شان بیان فرمائی گئی ہے کہ یہ نصیحت ہے، جو اس نصیحت کی قدر کرتا ہے وہ ناسخ امید سے محبت رکھتا ہے، جو ناسخ امید سے محبت رکھتا ہے وہ اس کی اتباع کرتا ہے، جو اس کی اتباع کرتا ہے وہ اپنے رب کی طرف راہ لیتا ہے۔ یہی راہ فلاح ہے۔ نصیحت کو وہی مان سکتا ہے جو ناسخ سے محبت رکھتا ہے، اور اپنے رب کی راہ پانے کی یہی صورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاعراف میں ارشاد فرمایا ہے تو صالح علیہ السلام نے ان سے منہ پھیرا اور فرمایا، اے میری قوم، میں نے تمہیں اپنے رب کا بھیجا ہوا پہنچایا اور تمہیں نصیحت کرتا رہا، مگر تم ناصحین سے محبت ہی نہیں رکھتے تھے۔ ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلث اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک واللہ یقدر اللیل والنہار عالما لن تحصوا فتاب علیکم فاقرؤوا ما تیسر من القرآن عالما ان سیکون منکم مرضی وآخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ فاقرؤوا ما تیسر منہ واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ واقرضوا اللہ قرضا حسنا وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ ہوا خیرا وأعظم اجرا واستغفر اللہ ان اللہ غفور رحیم واستغفر اللہ ان اللہ غفور رحیم واستغفر اللہ ان اللہ غفور رحیم۔ بے شک آپ کے رب کو علم ہے کہ آپ اور آپ کی معیت میں ایک جماعت 2/3 رات کے قریب یا نصف رات یا 1/3 رات قیام کرتے ہیں، اور اللہ لیل و نہار کا اندازہ رکھتا ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ تم اس کا صحیح اندازہ نہیں کر سکتے، تو اس نے تم پر نظر عنایت کی، تو اب قرآن سے جتنا آسانی سے پڑھ سکو اتنا پڑھ لیا کرو۔ اسے علم ہے کہ کچھ تم میں سے مریض بھی ہوں گے اور کچھ لوگ زمین پر اللہ کا فضل تلاش کرنے کے لیے بھی جائیں گے، اور ایسے لوگ بھی ہوں گے جو فی سبیل اللہ جہاد کریں گے۔ جو جتنا آسانی سے پڑھ سکو اتنا پڑھ لیا کرو، اور صلاۃ قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اور اللہ کو قرض دو، قرض حسنہ، اور جو کچھ تم اپنے لیے آگے بھیجو گے خیر سے اس کو اللہ کے ہاں بہتر اجر میں عظیم تر پاؤ گے، اور اللہ سے استغفار کرتے رہو، بے شک اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام آسانیاں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت عطا فرمائی ہیں، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قدر کرنی چاہیے جیسے آپ کی قدر کرنے کا حق ہے۔ حضور کبھی 2/3 رات قیام فرماتے، کبھی آدھی رات کو قیام فرماتے، کبھی 1/3 رات قیام فرماتے۔ جن حضرات کو حضور سے جاگ لگی وہ بھی آپ کے ساتھ قیام لیل کرتے رہے، اور اسی طرح جاگنے والے قیامت تک بڑھتے رہیں گے، اور اللہ تعالیٰ ہر شے کا خالق ہے، وہ کلی علم رکھتا ہے، اس نے ہر شے کو گن رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ رحمت و برکات کا وقت رکھا ہے۔ محب سے زیادہ محبوب کا انتظار کسی کو کیا ہوگا؟ محب سے زیادہ محبوب کا انتظار کسی کو
کیا ہوگا؟ یہ اللہ کی عنایت ہے کہ اس نے آسانی عطا فرما دی ہے کہ جتنا آسانی سے پڑھ سکو اس قدر پڑھ لیا کرو۔ اگر وقت زیادہ ہو تو زیادہ پڑھ لیا کرو، اور کم ہو تو کم پڑھ لیا کرو۔ پڑھنے کے وقت مقرر کر دیا جاتا تو اس نے آسانی عطا فرمائی ہے کہ جتنا آسانی سے پڑھ سکو اس قدر پڑھ لیا کرو، اور اگر وقت زیادہ ہو تو زیادہ پڑھ لیا کرو، کم ہو تو کم پڑھ لیا کرو۔ پڑھنے کے وقت پڑھنے کے لیے کے آداب یہی ہیں، پڑھنے کے آداب یہی ہیں کہ ٹھہر ٹھہر کے پڑھا جائے، اور ارشاد الہی کی تکمیل میں اپنی فلاح دیکھی جائے۔ قیام لیل کے حوالے سے اگر وقت مقرر کر دیا جاتا ہے تو اس حق کی ادائیگی میں کوتاہی کا امکان نظر آتا ہے۔ مریض کو بھی قیام لیل میں آسانی درکار ہوتی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسے آسانی دی ہے۔ اللہ کا فضل تلاش کرنے کے لیے زمین میں سفر کرنے والوں کے لیے بھی آسانی درکار ہوتی ہے، اس لیے اللہ نے اسے آسانی دی ہے۔ جو لوگ فی سبیل اللہ جہاد میں مصروف ہوتے ہیں انہیں بھی آسانی درکار ہوتی ہے، اس لیے اللہ نے انہیں بھی آسانی دی ہے۔ یہ سب محبین قیام لیل کی اہمیت کو ملحوظ رکھیں، اور جس قدر قرآن شریف پڑھنا ان کے لیے آسان ہو اتنا پڑھ لیا کریں، اور پڑھا ترتیل سے جائے۔ نماز قائم کرنے کی صورت یہ ہے کہ ایک نماز کی ادائیگی کے بعد دوسری نماز تک اللہ کے ساتھ خلوت جلوت میں پاک رہنے کے عہد پر قائم رہے، پھر نماز کے وقت سے پہلے اس کے لیے نیت کرے، تیاری کرے، وقت مقررہ پر نماز پڑھے۔ نماز کا درجہ قول کا ہے، زکوٰۃ کا درجہ عمل کا ہے۔ عمل کی شہادت سے ہی قول، عمل کی شہادت سے ہی سچا ثابت ہوتا ہے۔ اس لیے نماز پڑھنے والا زکوٰۃ ادا کرتا رہے گا تو اللہ کے ہاں اس کی نماز قبول ہوگی، ورنہ بے معنی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دینے کی صورت یہ ہے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے بعد پاک مال سے اللہ کی رضا کے مطابق لوگوں کو آسانیاں مہیا کی جائیں۔ جس کو بھی قرض دیا جائے اس کو سہولت بھی دی جائے، اور اس کی دی ہوئی رقم کو مانگ کر اس کے لیے مشکلات پیدا نہ کی جائیں۔ وہ قرض کی رقم لوٹا دے تو یہ کسی دوسرے مستحق کو دی جائے۔ جب منشاء اللہ کی رضا کے مطابق کسی کو قرض دے کر اس کی زندگی سے معاشی تعطل کو دور کرنا ہوگا تو وہ قرض حسنہ ہوگا۔ جو بلائی کرے گا وہ ایک فانی شے کو ہی تو اللہ کی راہ میں دے گا، وہ شے اللہ کے ہاں اس کے لیے دائمی نعمت بن جائے گی، اور بہت بڑا اجر بھی ساتھ ہوگا۔ مطیع مطلق اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ کے راضی ہو جانے سے بندے کو جو راحت نصیب ہوتی ہے اس کی شان کو لفظوں میں کیسے بیان کیا جا سکتا ہے۔ اللہ سے بخشش طلب کرنا یہ ہے کہ قول سے بھی استغفار ہو، اور یہ اعتراف بھی ہو کہ یا اللہ تیری عطا کو پوری طرح تقسیم کرنے کا حق ادا نہیں ہو سکا، اور یہ یقین بھی ہو کہ سائل کا بھیجنے والا اللہ تعالیٰ ہے، اس کا مقصود ہمارے پاس ہے تو وہ ہمارے پاس بھیجا گیا ہے۔ ادب کا تقاضا یہی ہے کہ حق کی ادائیگی کے بعد بھی یہی کہا جائے کہ یا اللہ تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے مطابق ہم سے حق کی ادائیگی نہیں ہو سکی، تو بخش دے تو تیری مہربانی ہوگی۔ اللہ کے محبوب کو محبوب بنا لیا جائے تو اللہ کی بخشش اور رحمت ہر مقام پر احاطہ کیے رکھتی ہے۔ یہی صراط مستقیم ہے حاصل۔ رات کے قیام میں اللہ تعالیٰ نے مہربانی سے وقت کا تعین نہیں فرمایا۔ محب کو محبوب کا بڑا انتظار ہوتا ہے۔ وقت کو بھی اللہ سے
زیادہ کون جانتا ہے۔ مریض، سفر تجارت پر جانے والے اور مجاہد بھی قیام لیل کو مقبول بنائیں اور وقت کے مطابق جس قدر قرآن شریف پڑھ سکے پڑھ لیا کریں، نماز قائم ہو، زکوٰۃ ادا کی جائے، اللہ کو قرض حسنہ دیا جائے تو اللہ کی رضا حاصل ہو جائے گی۔ جس شے کو اللہ کے لیے وقف کر دیا ہو اس کو اللہ کے لیے وقف ہی رہنا چاہیے۔ اس لیے اللہ کے لیے قرض حسنہ کی صورت سے دی جانے والی رقم کو پھر اللہ کی رضا کے مطابق ہی لگانا ضروری ہوتا ہے۔ فانی شے جب مطلق کی رضا پر لگ جائے تو دائمی نعمت بن جاتی ہے۔ بندے کے لیے اس سے بڑی کوئی راحت نہیں کہ اللہ اس سے راضی ہو جائے۔ حق کی ادائیگی کے ساتھ یہ اعتراف کہ ہم سے حق کما حق کا ادا نہیں ہوا، استغفار کرنے والوں کی طریقت ہے کہ اللہ کے دوست کو دوست بنانے سے ہی اللہ کی بخشش اور رحمت کا احاطہ نصیب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ ذریت میں ارشاد فرمایا ہے، محسنین رات میں تھوڑا سوتے تھے اور اوقات سحر میں اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بزرگان دین کی صفات کو اپنانے اور بزرگان دین کی صفات کو مزین کرنے کا شرف اور مرتبہ اور علم اور مقام عطا فرمائے۔ نور والے نور والے نور والے۔